Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है 5 M's ऑफ टेंशन या स्ट्रेस। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, एक नए कंसेप्ट से, एक नए आइडिया के साथ मैं आपको कर रहा हूँ। मैनेजमेंट के 5 M's मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में डिस्कस कर रहा होता हूँ और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। मैं पिछले 20 साल से जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट करा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को भी, इसके अलावा प्रोफेशनल्स को भी और बैंकर्स को भी। मैं सब जगह पे मैं 20 साल से ये करा रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने इस पर रिसर्च की भी है और कर रहा हूँ, मैं मुस्तकिल रिसर्च कर रहा हूँ। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी नहीं होते, राज़ी बरज़ा नहीं होते। हमें हमारा हर चीज़ का आधा गिलास खाली होता है, आधा भरा होता है। हम अपने खाली गिलास को रोने बैठ जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं। और हमारा जो भरा गिलास है उसे हम भूल जाते हैं। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदा बनने की हम कोशिश नहीं करते और हम कंपैरिजन के अंदर पड़ जाते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि हम चीज़ों पे कंट्रोल चाहते हैं। इन दो बड़ी वजूहात की वजह से स्ट्रेस होता है और इसकी वजह से टेंशन होती है। अगर हमें इसके एरियाज़ को देखें तो हम इसके एरियाज़ को 5 जगह पे तकसीम कर सकते हैं, जो 5 M's ऑफ मैनेजमेंट है, यानी मैन, मटीरियल, मशीन, मनी एंड मार्केट। ये 5 M's ऐसे हैं जिसके ऊपर हम टेंशन को और स्ट्रेस को हम डिवाइड कर सकते हैं इन एरियाज़ के अंदर। और फिर हम इसकी बात करेंगे रेमेडीज़ की। तो सबसे पहला जो आता है मैन, हम अपनी ज़ात की वजह से टेंशन में आते हैं, हम अपने सोशल सर्कल की वजह से आते हैं, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की वजह से टेंशन पे आ जाते हैं, टेंशन में और स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। उनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, उसमें ये खूबी है, उसको अल्लाह ने ये दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो हम इस तरह से बात कर रहे होते हैं और उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें से जो है वो हम कंपैरिजन करने की वजह से हम इसके अंदर जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं। हम उससे आगे फाउल तरीके से बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे से आगे कंपटीशन कर रहे होते हैं। हमारा सिस्टम जो है वो कंपटीशन वाला है, कंपैरिजन वाला सिस्टम है। स्कूल के अंदर देख लीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर देख लीजिए, घर पे देख लीजिए, ख़ानदान में देख लीजिए, हर जगह कंपैरिजन हो रहा होता, हर जगह कंपटीशन हो रहा होता। और उसके बाद जो है वो नंबर गेम के अंदर जो है हम टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मैन का। दूसरे नंबर पे आ जाता है मटेरियल। मटेरियल क्या है? फूड भी एक मटेरियल है ना। हम जो फूड खा रहे होते हैं उसके अंदर हमारा जो है, एक तो फास्ट फूड खा रहे होते हैं, बेकरी आइटम खा रहे होते हैं, जो हमें टेंशन और स्ट्रेस पैदा करता है। आप देखिए कि उसकी जिस तरह से भी चीज़ें बनती हैं वो हमें स्ट्रेस पैदा करता है। मेडिकल साइंस कहती है कि वो हमें स्ट्रेस पैदा करता है। दूसरी बात ये, वो ये खा रहा है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे बच्चे तो ये भूखे, इनको जो है KFC में कैसे खिलाऊं। हम उसके चक्कर के अंदर क्या है, स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। फिर दूसरी जो इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर ये कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसके पास नहीं मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो पुरानी है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास गाड़ी आ गई, इतनी अच्छी नहीं है। तो हम स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जा रहे होते हैं तो हम उसके अंदर स्ट्रेस में रहते हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एनवायरनमेंट की वजह से, दूसरा ये कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फिर इसके अलावा जो हमारे पास फर्नीचर और हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास कपड़े होते हैं, गैजेट होते हैं, जो फ़ोन है, हर चीज़ के ऊपर हम कंपेयर कर रहे होते हैं। हम कभी खुश हो ही नहीं पाते, हम स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। बच्चा जो है हमारा स्ट्रेस के अंदर रहता है और वो उसके अंदर टेंशन के अंदर आया होता है। हर घर का फर्द टेंशन में आता है। तो एक एरिया ये है कि जहाँ हम चीज़ों पे कंपेयर करते हैं और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं होते और उसकी तक़सीम पे हम खुश नहीं होते। और हम इसके अंदर देखते, हम अपनी वो चीज़ें नहीं देखते जो अल्लाह ने हमें ज़्यादा चीज़ें दी हैं, बेहतर चीज़ें दी हैं। दूसरों को जिन चीज़ों से महरूम रखा है, हमें वो चीज़ें दी हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, चाहे हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर हो, चाहे जो हमें शक्ल सूरत और जो हमारे जिस्मानी आज़ा और चीज़ें दी हैं, इसके हम शुक्रगुजार नहीं होते। उसके बाद आ जाता है मशीन का। मशीन के अंदर कार भी आ जाती है, इक्विपमेंट भी आ जाता है, आपका टीवी और जो वो है, इसके अलावा जो जो कंप्यूटर और लैपटॉप और ये वो सारी चीज़ें भी आ जाती है ना। इसके अंदर क्या होता है, हम कंपेयर कर रहे होते हैं।
ہم آگے سے آگے چیزوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ضرورت نہیں ہوتی. ہم اس کے پاس یہ ماڈل ہے میں بھی یہ چیز لے لوں, اس کے پاس فلانی چیز ہے میں بھی لے لوں, اس کے پاس جو ہے گھر کے اندر بہت ساری جو کچن مشینری اور چیزیں میں بھی کیسے لے لوں, اس کے پاس فلانی چیز ہے میں کیسے لے لوں. اور اس چکر کے اندر جو ہے ہم اسٹریس کے اندر رہتے ہیں اور ٹینشن کے اندر رہتے ہیں. تو ایک ہمارا بڑا ایریا جو ہے وہ مشین کا, اس کے بعد پھر آ جاتا ہے منی کا. پیسوں کے حوالے سے ہم اسٹریس کے اندر رہتے ہیں, ہم اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتے, اس کی وجہ سے ہم فائنینشیل اسٹریس میں رہتے ہیں. ہم اپنے خرچوں پہ کنٹرول نہیں کرتے, ہم اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کرتے. ہمیں یہی نہیں پتہ لگتا کہ ہماری وانٹس کیا ہیں اور ہماری نیڈس کیا ہیں. ہم اپنی وانٹس کو جو ہے نیڈس, بیسک نیڈ سمجھ لیتے ہیں, ہم لگژری کو بیسک نیڈ سمجھ لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور ہم اپنے پیسوں پہ کنٹرول نہیں رکھتے, ہم اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے, ہم سیکنڈ انکم کی کوشش نہیں کرتے, ہم اپنے پیسوں کو جو ہے وہ سیو نہیں کرتے. ہم اپنے پیسوں کو سیو کرنا اور انویسٹمنٹ کرنا, کم سے کم 40% آپ سیو کریں اور انویسٹ کریں اس کو. اس کے اوپر بھی آپ کو میری ولاگس اور انشاءاللہ مل جائیں گے. اور فائنینشیل فری ہوں, آپ کو جاب پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہو, آپ کے پاس اتنی آمدنی ہو کہ آپ کے پاس اگر جاب نہیں بھی ہو تو آپ کو پرابلم نہیں, جاب چھوڑے نہیں, جاب کرتے رہیں, ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کرتے رہیں اور سیکنڈ انکم کی آپ کوشش کرتے رہیں, چھوٹا سا کوئی بزنس کر لیں, کوئی کام کر لیں. اس طرح سے آپ وہ ساری چیزیں, ہم اس کا سلوشن کیا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ مرد بھی کام کرے اور عورت بھی کام کرے. نہیں, یہ اس کا سلوشن نہیں ہے. عورت کو کسی اور مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی حساب سے اس کی اناٹومی اور اس کا جسم اور ساری اس کے اندر جو بھی مائنڈ کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہے. اس کا ایک ایموشن اس کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے اور ایک مقصد کے لیے بنایا. تو ہمیں یہ جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ عورت گھر کا کام سنبھالے, مرد. تو یہ ایڈیشنل انکم, یعنی ایڈیشنل انکم یہ کہ آپ خود کام کریں. اس کے بعد مارکیٹ آ جاتا ہے, مارکیٹنگ, یہ ایک الگ پرابلم. مارکیٹنگ کیا ہے, ہم جو کچھ بیچ رہے ہیں وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہوں, اپنے خیالات بیچ رہا ہوں, اپنی سروسز بیچ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں مارکیٹنگ ہے. ہمیں اپنی مارکیٹنگ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے, اپنی اسکلز کو بڑھانا چاہیے اور اپنی مارکیٹنگ بہتر ہوگی. آپ پریزنٹیبل ہوں گے, آپ اچھی سوچ کے حامل ہوں گے, آپ اپنی جو آئیڈیاز کو بیچیں گے وہ اچھا بیچیں گے, آپ جو پریزنٹیشن دیں گے وہ اچھے ہوں گے, آپ پریزنٹیبل ہوں گے. تو ایک ایریا جو ہے مارکیٹ کا ہے اور اس کے حساب سے ٹینشن ہوتی ہے ہمیں کہ اس کو تو اچھے پیسے مل رہے ہیں, وہ اس کو سروسز کے زیادہ اچھے پیسے مل رہے ہیں, مجھے اچھے پیسے نہیں مل رہے, اس کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ریمیڈیز کی طرف کہ اس کی ریمیڈیز کیسے کریں. ایک تو یہ کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے, راضی برضا ہونا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا, آپ روزانہ آپ ایک جرنل بنائیے اور اس کے اندر ایٹ لیسٹ 3 چیزیں رکھیے کہ جس کی وجہ سے آج آپ اللہ کے شکر گزار ہیں. چاہے وہ پانی ہو, چاہے فوڈ ہو, چاہے لباس ہو آپ کا, اس جیسی چیزیں دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی. پھر آپ اپنی ہیلتھ کو دیکھیں, دوسروں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے جو آپ کے کم ہیں ان کے ساتھ آپ کمپیئر کیجیے, یا اپنے کل کو آج کے ساتھ کمپیئر کیجیے. آپ جو آگے چلا گیا اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے ہیں, اس سے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے اور آپ سکون سے آپ کریں. بچوں کے لیے بھی نمبر گیم کے بجائے جو ہے آپ ان کو ویلیوز کے اندر جج کریں کہ ان کی ویلیوز کیسے ہیں. فائنینشلی آپ فریڈم کرنے کی کوشش کریں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ایڈیشنل انکم کی آپ کوشش کریں اور اس طرح سے آپ کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. پھر اپنے آج میں جیے. ہم ہوتا کیا ہے کہ ہم جو پاسٹ کی جو ہماری ریگریٹس ہوتی ہیں ہم اس کو سوچتے رہتے ہیں. ہماری 80-90% پاسٹ کی ریگریٹس ہوتی ہیں, جو مسئلے آئے ہوتے ہیں, جو پرابلمس آتے ہیں, ہم اسے ہی سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا فیوچر میں بھی یہ ہو. فیوچر کیا ہے, مسٹری ہے نا, ہمیں کیا پتا کل کیا ہوگا. ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ تانا بانا بولتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا ہو جائے گا جیسے پہلے ہوا تھا, پھر ہو جائے گا, اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسٹریس دیتی ہے, ٹینشن دیتی ہے. تو اس کے بجائے جو ہے ہمیں وہ دیکھنا, آج میں جینا چاہیے, نہ پاسٹ میں جینا چاہیے نہ فیوچر میں جینا چاہیے, آج میں جینا چاہیے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیپ بریتھ لیں
اور اس کے بعد آج کے حوالے سے آپ سوچیے اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آپ محسوس کیجئے، ٹچ کیجئے، اور اس کے بعد آپ اس کو آج کے دن میں رہ جائے گی. اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے، اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیے، آپ اس کے اندر اپنی آپ جو ہے وہ میڈیٹیشن کا خیال رکھیے، یعنی نماز روزے اور اس طرح کی چیزوں کا خیال. آپ گریٹیچیوڈ اپنے اندر پیدا کیجیے، ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ، آپ لوگوں کے شکر گزار ہوئی. تو ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی چیزوں کو ٹائملی کریں گے، ٹائملی اگر آپ چیزوں کو کریں گے تو آپ کے بہت سارے مسئلے جو ٹینشن اور اسٹریس کے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے جب آؤٹ ہوتی ہے تو ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں. ایگزام کے لیے تیاری نہیں کی، اسٹریس میں آ گئے. اپنے کسٹمر کے لیے تیاری نہیں کی، اس کی پروڈکٹ نہیں بنائی. ہم اپنے کلائنٹس کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے ہوم ورک نہیں کیا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں. تو ہم ٹینشن اور اسٹریس سے بچنے کی اگر ہم کوشش کریں اور شکر گزاری کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اسٹریس سے بچیں گے. ورنہ آج ہم اگر دیکھ لیں تو دنیا کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو بیماری ملے گی وہ اسٹریس کی ملے گی. آپ کو سب سے زیادہ جو بیماری ملے گی وہ ٹینشن میں ملے گی. آپ اپنے ارد گرد کے اپنے بچوں کو بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی اسٹریس اور وہ. اور پھر ہم کہتے رہتے ہیں اسٹریس ہے، اب اسٹریس ہے، اس کو بھی اسٹریس ہے. یہ بچے کو اسٹریس ہو رہا ہے اسکول کی وجہ سے، اس کو جو ہے مرد باہر سے آیا اس کو اسٹریس ہو. یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اسٹریس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہم ٹھیک ہیں، ہم پرسکون ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے کو جتنا ہم آہستہ سے لوگ لیں گے، جتنا ریکگنائز نہیں کریں گے اتنا بہتر ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.